أحمدا كي تنعش الأرواح عند سماعه وتقلد الأسماع درا مضدا. يا رب عطر بالصلاة ضريحه وأدم عليه سلاماتك سرمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اعلم بأن الله قدر سابقا تكوينه هذا الجناب المفردا، إذ قال جل لقبضة من نوره كوني بقدرتنا الحبيب محمدا. فهو الحبيب المجتبى قدما كما قد صح هذا بالدليل وأسندا. وعليه في الأزل النبوة أفرغت ولنا به المولى المعظم أسعدا. وبوجه آدم لاح هذا النور إذ خرت ملائكة المهيمن سجدا. ولسائر الأصلاب منه منقل حتى استقر بوالديه وأبدا. وحمى الإله من السفاح أصوله وعلوا به شرفا أثيلا أمجدا. ولوالديه الرب قد أحيا كما قد جاء هذا في الحديث وأيدا. قد آمنا حقا به فاستوجبا كل النجاة وبالجنان تخلدا. فهما يقينا الناجيان ومن يقل بخلافنا ضل السبيل وأبعدا. وكذا جميع أصوله مأواهم دار النعيم كما رواه من اهتدى. يا رب عطر بالصلاة ضريحه وأدم عليه سلاماتك سرمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وهو النبي محمد ابن ذبيحهم من كان عبد الله كهفا سيدا. وبعبد مطلب أبوه لقد دعي وهو ابن هاشم الجواد المقتدى. أعن ابن عبد منافهم من ينتمي لقصي بن كلابهم مجل الصدى. وهو ابن مرة نجل كعبهم الذي للؤيهم نصب ابن غالب العدا. ذاك ابن فهر من أبوه مالك قد كان حصنا للأنام ومعضدا. السيد بن النضر مفرد عصره من بالنضارة والجمال تفردا. هذا هو ابن كنانة بن خزيمة من بالفخار سما وفاق الفرقدا. وهو ابن مدركة بن إلياس الذي في صلبه سمع النبي موحدا. يعزى إلى مضر هو ابن نزارهم عن ابن معدهم من أرشدا. وهو ابن عدنان الإمام المنتقى من للذبيح له انتساب أكدا. هذا هو النسب الذي اتفقوا عليه ومن يخف من بعد خالف واعتدى. وإليه قد كان المشفع ينتهي ويكذب النساب مهما عددا. وهو الذي فرض علينا حفظه وكذاك كل مكلف قد وحدا.
أكرم به نسبا بعقد نظامه وحلى مفاخر الوجود تقلدا يا رب عطر بالصلاة ضريحه وادم عليه سلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله خبري شذي
وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا ولما أن أراد إلهنا إظهاره السر المصون الأسعدا اختص آمنة الرضا أما له ولها به أما الهنا وتأبدا حملت بجوهره الشريف وما شقت ثقلا ولا وهنا بها طول المدى حملت بجوهره الشريف وما شقت ثقلا ولا وهنا بها طول المدى وهواتف الرحمن قد هتفت بها وبسائر الأكوان قد سمع النداء وتقول يا بشراك قد نلت المنى وحملت خير المرسلين الأمجدا. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبليلة الحمل المعظم فتحت جنات فردوس وطابت موردا والملك والملكوت فيها عطرا والأنس وافى والسرور تجددا وبعامها قد عم خصب في الورى من بعد جدب للبرية أجهدا وتباشرت بالشرق والغرب الوحوش وبالصفا طير المسرة بردا وأهيل شرك أصبحت أصنامها منكوسة وهوانها لن يجحدا وبعام فتح لقبوا ذا العام إذ كم من فتوحات به لن تعهدا وجميع أحبار روت أخباره وزابها وجه الزمان توردا وتقول حان ظهور بدر السعد من أفق العلل لنرى الحبيب ونسعدا في عامه كل النساء كرامة للمصطفى حملت ذكور الرشدا في عامه كل النساء كرامة للمصطفى حملت ذكور الرشدا ولكم به ظهرت عجائب جمة عنها لقد ضاق النطاق تعددا يا رب عطر بالصلاة ضريحه وأدم عليه السلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. من حمله لما مضى شهران قد وافى المنون أبا النبي الأجودا وبطيبة قد كان ذلك مذ أتى أخواله من أرض شام مسعدا وأقام فيها عندهم متوجعا شهرا سقيما صابرا متجلدا وضريعه قد أشرقت أنواره من زاره نال المنى والمقصدا ولدى
تمام الحمل 9 أشهر حانت ولادة من أتانا مرشدا وتأرجت أرجاء هذا الكون من نفحاته وبدا الحبور مجددا وتنفست أنوار صبح طلوعه حتى ردا ليل الضلال مبددا ولأمه في الطلق جاءت مريم وكذاك آسية التي منحت هدى وأتى من الفردوس حور معهما ليكون تأنيسا لها وتوددا فهناك قد جاء المخاض فأبرزت شمس الهدى خير الأنام الأوحدا صلى الله على محمد صلى الله
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قد كان طه المصطفى خير الورى خلقا وخلقا مثله لن يوجد. قد كان طه المصطفى خير الورى خلقا وخلقا مثله لن يوجد. مبيض لون قد تشرب حمرة ذا قامة مربوعة سقيت ندى. سهلا لخد كالثلهية التي قد شرفت وعظيم رأس مجدا. أقنى لعرين أغر وواسعا فمه حوى درا وحسنا أوحدا. وكحيل طرف كان سيدنا كذا ذا جبهة فاقت هلالا أرشدا. وحوى حواجب زججت وتفلجت أسنانه محمر خد أوردا. وإذا مشى متكفئا فكأنما ينحط من صبب على مسترشدا. من حسن طلعة وجه الشمس اقتست وبنور ضوء جبينه البدر ارتدى. ويفوق من شذا يفوق بطيبه مسكا ذكيا مستطابا أجودا. ويعظم الشرفاء والفضلاء ولم يهكر فقيرا بل نداه تعودا. ولأهله ذا خدمة متواضع لله في دار الفناء زاهدا. والثوب يرقب ويخسف نعله والعذر يقبله ويصفح عن عدا. لله يرضى ثم يغضب إن فشت حرماته إذ في عواقبها الردى. وتهابه كل الملوك جلالة ولمن يلاقي بالسلام قد ابتدى. ويماشي الأصحاب قمزاحه ولهم بنصر لا يزال مسددا. ولهم بنصر لا يزال مسددا. كم من خصائص ليس ينصر جمعها وبها ختام الرسل أضحى مفردا. يا رب عجل بالصلاة ضريحه وادم عليه سلاماتك سرمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي. يا رسول الله يا نبي لك شفاعة يا
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا فاطمة، السلام عليك يا جد الحسن، السلام عليك يا جد الحسين، السلام عليك يا جد زينب، السلام عليك يا سيدة فاطمة بنت رسول الله، السلام عليك يا أم الحسن، السلام عليك يا أم الحسين، السلام عليك يا أم زينب، السلام عليك يا أم المؤمنين يا سيدة خديجة بنت خويلد، السلام عليك يا أم فاطمة، السلام عليك يا أم رسول الله، السلام عليك يا سيدة آمنة بنت وهاب، السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب، السلام عليك يا أبا الحسن، السلام عليك يا أبا الحسين، السلام عليك يا أبا زينب، السلام عليكم يا أمة محمد في مشارق الأرض ومغاربها الأحياء منكم الأموات ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، قلت حيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين متلازمين يأتي قائلهما إلى يوم القيامة غير خائب، وعلى آله وأصحابه أهل المراتب والمناصب. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah, kita mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita petunjuk serta pertolongannya dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan acara rutinitas kita membacaan maulid. Kita sambung dengan majelis ta'lim atau pengajaran ilmu agama. Yang tadi kita baca adalah Maulid Al-Azab. Tadi kita baca syair Khabbiri. Itu kan sudah kita maklum bahwasanya itu syair Khabbiri adalah syair yang menjadi favoritnya guru sekumpul. Situ orang jawabannya sini baca syair itu kan dibanding syair yang lain, yang paling enak dibaca sini adalah syair Khabbiri. Hingga setiap haulan guru sekumpul pun kada ketinggalan selalu dibaca syair Khabbiri. Rupanya ada videonya kan dari tahun 90-an sebelum tahun 2000, itu guru membacakan tentang kehebatan atau kemuliaan, kelebihan daripada syair Khabbiri itu. Berarti guru itu meletakkan sesuatu yang istimewa di syair itu, lalu sidin masani supaya murid-murid sidin rancang membaca syair. Asyikil Anwar, itu Asyikil Anwar itu kan, itu mengisahkan orang yang sedang rindu berat terhadap Al-Anwar. Al-Anwar itu bentuknya jamak taksir. Kalau orang hanya ingin nahwu aja kan kisahnya nih, itu bisa tak paham. Al-Anwar itu banyak orangnya nih. Nah, padahal Al-Anwar itu bentuknya jamak taksir, yang dimaksud seikung aja orangnya. Nah, itu Al-Anwar itu. Sama kayak di mantek tuh kan, hatta badat lahum syumusul ma'rifah, ra'au muqaddaratiha munkashifah. Hatta badat lahum syumusul ma'rifah. Gara-gara ilmu datang sehingga kejahilan kita tersingkap, nampaklah bagi mereka syumusul ma'rifah. Nang ada matahari itu masa bigi ya, tapi dibawa dengan jamak taksir. Tapi itu wal jam'u lit ta'zim. Bentuk jamak itu untuk membesarkan, mengagungkan. Jadi Al-Anwar itu kan dibawa dengan jamak taksir, nang dimaksud saikong. Kenapa dibawa jamak taksir? Itu untuk mengagungkan dan membesarkan. Itu adalah rahasianya guru sekumpul di situ kan. Ya mungkin murid-murid sidin itu macam-macam lah dalam menghayati syair Khabbiri itu. Nah, menurut ilmu dan kadar yang Allah berikan kepada mereka masing-masing. Kita membaca kalam Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Wa qala radhiyallahu anhu, yanbaghi an tuqida laka sirajan min ilmin nafi' wal amali salih tastabi'u bihi fi laili dhulmatid dunya hatta yattali 'alayka fajrul maut aw syamsus sa'ah fa innaka in baqita fi lailiha bila siraj tantadhiru tulu'a hadzal fajr aw sutu'a hadzal syams haqqa 'alayka qaulullah ta'ala wa man kana fi hadhi a'ma bahwa fil akhirati a'ma wa adhallu sabila. Luar biasalah bagaimana kata-kata hikmah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Wahai saudara-saudaraku nang seagama,
Seyogyanya lah engkau itu ketika berada di alam dunia ini yang pada hakikatnya dunia ini adalah kegelapan. Walaupun kita siang nyarak matahari, malam nyarak lampu listrik, terang benderang akhir kita, padahal itu hakikatnya dunia ini penuh dengan kegelapan. Artinya mempengaruhi batin kita sehingga kita kadang menyadari untuk apa, kenapa aku hidup di dunia ini. Banyak orang yang ada sadar kan untuk apa, kenapa aku hidup di dunia ini. Gara-gara dunia ini penuh kegelapan sehingga batinnya kada tahu, kada tembus, kada kawa malam yang dulu. Nah, maka supaya kita tarang, misalnya malam wajah lampu. Nah, pernah dicari ya? Lampu lo oleh. Lampu nanti cari. Bahari kan gak ada apa-apa belum. Bila pajah lampu, pajah lampu listrik, pasal mencari korek api, mencari lilin, mencari lampu minyak loh nih. Wah ini gampang aja kan pajah lampu, pijak HP kan, ada sintar loh nih. Bahar Jepang juga kan, bahar mencari HP, mana HP kau dibandak. Nah, rupanya ada HP di meja kan, alarm tadi. Awalnya di kepala kan alarm sia-sia loh nih. Bangun subuh, ketik mati alarmnya, gurih besar pulang. Aman antara meja, insya Allah bangun turunnya kan, paling kadang mati alarm loh, makanya banyak berubah pulang. Tapi bila kelancaran gili itu, insya Allah mau bangun subuh akhirnya kan. Karena ada selama-lamanya nafsu kita tuh menang, ada saatnya nafsu kita kalah dengan akal. Mati alarm, maunya aja kulinya mati alarmnya, gimana terus, ya sampai subuh. Mau, akhirnya apa? Mau song-song bangunnya. Aku jam akhir pukul 6 bangun, maju akan setengah 6. Bila sudah mahir setengah 6, maju akan pukul 5 pulang. Nah, itu kan. Ada kawan langsung pukul 2 bangun tahajud ya aku. Tiba pukul 2 bangun tahajud 2 rakaat, membalaskan pukul 8 bangunnya. Nah, angsurannya harap bener leh, maupun kulacingan, talapas tahu man maneh. Nah, itu. Sanu jadi wali kok tahajud sama laman maneh. Karena orang jadi wali itu kan berpuluh tahun tahajud ke orang memalakan leh. Aduh bedah pulang leh. Seorang semalaman je siangnya wah apa jirang. Yang tadi pagi aku sehajud salah aja. Wah pagi baca pukul 2 aja tahunnya. Ini sali tahajud sudah bedah dah kawan leh. Kehendakan jadi wali. Jadi dunia ini kandam jawi wadal hadat sini pinandu kan mata batin sidin itu terang walaupun mata luar sidin itu kada melihat mata batin sidin terang dan jelas melihat keadaan alam semesta ini. Dunia ini kandam sidin maulah kadep hati kita, maulah kita kada sadar kada pinandu untuk apa dan kenapa aku hidup di dunia ini. Nyalain lampu lo, minta burung tah malam, bingung lo nih, nah mana aja nih buncur ranjang nih mana, kan posisi hilang lo nih, piana guring hilang, tak bangun tah malam bingung tak, pajah lampu tak bangun tah malam, mana aja lawang ke lampu nih, bingung deh, kanan kiri atas sebelah ke bawah nih, bingung, karena kan waktu pajah lampu hilang semuanya kan memori, tahajud pakai memori kita, aku nih kayak posisi gue nih, kadang lagi jangan baca ancap lah, bila pajah lampu langsung buka, takoi, hinta lo hayam bisa gigi di kepala. Orang belok kanan aneh nang lawang ke lampunya belok kiri, pas tak tahu kan ingatakan dia bila tengah malam baca lampu tak bangun pasti kita bingung posisi ini mana nah bicarakan kan aja kayak apa posisi sebelah kanan lawang ke lampu hanya kan dekat begemet noneh mama magic HP kan masih tar. Nah itulah kehidupan duniawi ini kita harus punya penerang jadi kadep kita nih. Nah lampu dunia ini bukan dengan lampu kita pakai listrik pakai sintar kada. Lampu secara maknawi itu apa adalah ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Kata kawa ilmu tunggal pokoknya di mana majlis taklim dia ketemu terus tapi kita memakai tung di majlis taklim orang dikuyai orang diwadai orang disanggeti kan. Nah ini kan kada memakai lawan ilmu lo kan luput juga kan atau aku ini cukup pede aku udah ini aja tinggal mamalakan jadi luput juga karena bila kada ditejes ilmu nih korup pajah akhirnya HP juga tak kalau ditejes yalah adalah orang bentukar HP pakai selamanya sampai hari kiamat kan ada bebajian lagi HP-nya nih ada mau kan
Ada nang sehari semalaman habis, ada nang sampai 2 hari semalaman, mahnya nanti tertinggi kan, 10.000 mahnya kan, tahan berapa hari tak? Atau apa kita nang mixtron kan, setengah bulan kita dapat jihan, ada bambihan, penyelat anu terus kan baterainya kan berapa hari, pas kata saya mences, tetap mati juga akhirnya kan, tapi itu baterai habis juga akhirnya. Begitu pula kita ini, bila kadang kita isi kehidupan kita dengan ilmu dan ibadah, maka pajah akhirnya kan lampu penerang batin kita ini. Akhirnya kada tahu nang mana nang bujur mana salah. Pas tangkup tagawi nang satu nang salah Allah berkahi. Itulah fungsinya ilmu dan ibadah, agar engkau dapat menerangi kegelapan maknawi, kegelapan batinmu ketika berada dalam dunia ini. Ikam mempertahankan lampu itu harus tetap menyala. Bila sudah kurup, anui pulang, tambahi pulang tenaganya kan. Bila kurup sudah ces pulang biasa kan. Arti ces itu kan untuk ilmu, amalkan ilmunya, untuk ilmu, amalkan kan. Itu sama kayak orang mences supaya jangan mati, hanya habis baterainya. Itu ikam pertahankan hingga sampai kematian itu datang kepadamu. Nah, kematian itu kayak timbul fajar. Fajar itu timbul kan kematian. Ya kita pribadinya seorang merasakan. Atau nanti terbitlah matahari kiamat. Nah, matahari itu kan kayak kiamat kayak matahari, sabarataan merasa wah menyala, sabarataan kan tarang. Jadi kalau orang mati itu kayak ketika timbulnya fajar kan ada sudah harapan macam menuju ke alam akhirat, masuk alam kubur. Tapi kalau sudah kiamat itu bagian matahari terang sudah. Ini sudah pasti dah gerbang akhirat sudah terbuka dengan kiamat itu kan. Karena jikalau engkau ya Abdul Haddad hidup di dunia ini berada pada kegelapan dunia tanpa lampu, dalam kehidupan dunia ini batinmu kada ikam nyalai lampu untuk meneranginya, sambil engkau menantikan kematianmu atau menantikan hari kiamat, tapi ikam kada bermodal ilmu dan ibadah aja sih, maka ikam tumpas seperti firman Allah Ta'ala. Ujar Allah Ta'ala dalam Al-Quran, siapa nang di alam dunia ini buta mata hatinya gara-gara kada ilmu kada ibadah, nanti dia di akhirat akan buta mata kepalanya dan dia akan tersesat jalannya, tidak akan menuju ke tempat kebahagiaan yang abadi, yaitu surga. Jadi kita ini malah di surga di akhirat mana tahu jadi ke surga, ini jalannya kayak ini sampai ke surga itu gara-gara kita di dunia ini kan juga ilmu ibadah. Makin kita bagus ibadah kita makin baik, maka makin cepat kita makin jelas kita nanti jalan menuju surga. Jadi kita di dunia ini barometer atau jalan untuk ukurannya. Kayak apa kita dalam menuntut ilmu, kayak apa kita dalam mengamalkan ilmu, lancar, mudah. Tertolong, dimudahkan. Berarti ini sebagai ukuran, insya Allah dengan dari kiamat kita mau menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau kita untuk ilmu pangulir, ibadah bagiannya kadu santai-santai aja, kadu buang-buang waktu aja, menganggur, kada karuan, kada faidah, maka khawatirlah kita nanti di negeri akhirat menuju ke surga karena tasasasasat, tak kemana kalau launya kan, atas singgah-singgah macam-macam kadang dihadapi kan. Nah itulah itu kita ukur pribadi kita masing-masing. Kada perlu kita menilai orang lain. Mudahan kita diberi Allah Ta'ala petunjuk untuk memperhatikan diri kita sendiri aja. Kada perlulah kita mencari-cari kesalahan orang lain, karena bila mati kada aja sakubur lo kan, bila mati dia sakubur gitu kan. Nah jadi kita perlukan diri kita sendiri, kita perhatikan, kita jaga supaya kita selamat. Rasulullah SAW bersabda, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh beberapa ahli hadis, yaitu sabda beliau, i'til ma'ruf wajtanibil munkar. Ini kan mengamalkan ilmu. Nah, di ilmu kita tuntut, kita amalkan. Ujar Rasulullah SAW, kerjakanlah kebaikan-kebaikan dalam agama itu dan hindarilah segala hal-hal yang buruk di agama itu. Wanzur ma yu'jibu udhunak an yaqula lakal qaum idza qumta min indihim fa'tih. Dan perhatikanlah apa yang akan membuat senang telingamu mendengarkan perkataan orang-orang
orang kalau engkau berangkat atau pergi dari sisi mereka, lalu mereka mengatakan hal-hal yang baik dan kamu lakukan. Nah, ini kadang-kadang kita tuh supaya ria adalah kan secara manusiawi. Nah, kita tuh waktu kita berjauh pada orang, lalu orang guru numan menyambati kita, nah pada kita senang sembati orang. Pasti pujian noleh. Tapi kita menyuruh kita supaya amuan kan. Artinya kita kan bedakan. Nah, mana kita senang namun kita misalkan berjauh pada suatu masyarakat, taburung kita pandiran, lalu misalnya aku naor nah dulu bulik. Nah, waktu kita bulik tuh lalu menggurung kadang-kadang kalingan kita. Nah, kita senang itu pujian kah hinaan kah? Pujian noleh. Nah, secara manusiawi kita kan senang pujian. Berarti kita gawe itu bagus sehingga manusia akan terkesan hingga kebaikan itulah akan muncul dari hati mereka dan keluar dari mulut mereka. Nah, gawing itu nya Nabi nang supaya ikam itu nah kesanmu itu senang. Apa nama mereka katakan tuh bikin hatimu senang, bikin telingamu gembira kan. Telinga gembira hati-hati maksudnya. Wanzur alladhi taqra'u an yaqula lakal qaum idza qumta min indihim fajtanib. Dan perhatikan apa kira-kira ikam arah 7 sampai 10 urang. Kalau kaum kada baik kada 7 ikam sampai 10 urang sane ikam neh bejauh kada tapara urang lalu kamu mendengar pandiran urang ternyata nih pandir urang tuh hal-hal yang buruk pada dirimu. Nah, kira-kira dibaca yang sampai 10 urang kada senang, maka tinggalkanlah ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan kita ini disuruh mawas diri, disuruh kita ini memikirkan diri kita sendiri, maka kita pikirkanlah semua itu. Kemudian lagi Rasulullah SAW bersabda, ablighu hajata man la yastati'u iblagha hajati. Faman ablaga sultanan hajata man la yastati' iblaga sabbatallahu ta'ala qadamaihi 'ala as-sirat yaumil qiyamah. Ujar Rasulullah SAW, sampaikanlah bila orang ada bisi keperluan, sampaikan keperluannya itu. Karena inya terkadang kada mampu melakukan keperluannya itu, inya terbatas. Kada kawa melakukan itu, kita kawa, maka tulungi. Tulungan Pak, ambilkan gitu, aku ada sampai. Nah, seorang ambilkan lah. Yalah, ada sampai ke anak mana? Disampainya mengambil seorang berdiri mengambilkan ini kan dipakalahnya lah. Nah, ambil aja. Yang menjangkau angkatnya loh. Sarik ke anak oleh tamparnya pas kena di tengah. Apa ada? Buka hari ini tamparnya lah. Akunya dipakalahnya kan. Nah, sawat mangso sekali kan. Nah, maka telak pukulannya KO langsung orangnya. Tahu benar di patikaman ya karena ini anak siapa ini dia. Nah, seorang kalah anak oleh. Nah, jadi bila orang itu keperluan biar anak tulungi oleh. Nah, tulungi orang itu kan penting kan keperluannya itu bukan sesuatu yang membawa kepada dosa. Kenapa? Karena ajaran Nabi siapa menyampaikan hajat orang lain kepada orang yang kadang mampu melaksanakannya, ia menyampaikan. Di sini kisahnya apa? Ada rakyat jelata hendak melapor lawan raja. Nah, sedangkan rakyat jelata ini kada kawa sampai ke raja. Karena inya kan ngalih bertemu raja. Raja ini harus batur kan bila datang ke raja harus bubuhan tujuan bubuhan orang-orang yang penting kan, orang-orang yang memang patuh lah raja. Hanya kawa melaporan raja. Lalu rakyat ini kan kada kawa langsung ke raja, kada kawanya terhalang dijagai orang dan sebagainya kan supaya keamanan dan sebagainya alasannya kan. Lalu si rakyat jelata tadi minta tolong lawan orang-orang yang dekat lawan raja. Nah, sampean kan bisa bertemu raja. Nah, tolong sampaikan raja kami perlu ini. Kami dari jelata kada banyak kawa tambus kasidin mempandir kan sampean aja penyampainya. Nah, lalu sampaikan. Nah, ini rakyat minta ini tolong kabulkan hajatnya. Lalu kan si raja tadi mengabulkan hajat rakyat tadi lewat perantara orang nang baik ini. Nah, jadi bisa aja kan orang tuh jadi apa? Menteri misalnya lah atau jadi apa ngarannya? Ya, petugas-petugas lah, jabatan-jabatan kan hingga dekat dengan orang nambah kuasa. Kalau niatnya itu hanya membantu orang, bagus berarti kan? Bagus berarti. Ada aja tuh manusia itu kayak itu kan, inya jadi pejabat tapi baik menyampaikan hajat rakyatnya, menyampaikan keperluan rakyatnya. Apa nanti perlu rakyatnya ditolongnya dibantunya. Bagus kan? Berarti jabatannya tuh inya jadikan kendaraan
jalan untuk menuju surga. Kalau Nabi nak ini berkisah berarti banyak haja, ada haja tuh pejabat itu baik, jangan dipadakan semua pejabat itu jahat. Walaupun kan bisa terjadi, mungkin sering terjadi kan, ada pejabat yang jahat-jahat, tapi jangan kita pukul rata, jangan pukul rata. Bisa juga gini kan tuan guru patuhlah raja. Jadi kan ada orang kan guru patuhlah raja tuan guru. Ini rajain kayak ini penderitaan masyarakat kayak ini penderitaannya. Tolong sampaikan raja supaya ada kebijakannya, supaya mencabut itu semua kan dengan kebijakannya itu. Karena kami sebagai raja data merasa terbebani atau masa kami kada sanggup kami menyandangnya ini. Nah, pian kan para raja tolong sampaikan. Ya insyaallah aja tuan gurunya kan. Lah tuan guru teman ada dengi raja kan, datang kau ada raja. Nah, bayar raja paduka raja itu daerah situng ini kisahnya kan. Nah, tolong sampean jadi kebijakan sampai itu kah aja raja, ayo aku cabutkan beban mereka itu, aku singkirkan. Nah, akhirnya mendapat pertolongan. Maka si tuan guru nang patuhlah raja ini jihad KBK baik, jangan dipadakan jahat. Inya sahaja aku maraki raja supaya menolong orang yang teraniaya. Maka ini bagus gawinnya gini. Jangan kita pukul rata. Bila tuan guru kata maraki raja dicap tuan guru apa aja macam kan boleh kayak itu kita memencap orang kayak itu, karena kita kada tahu niat yang sabujurnya. Apalagi kan tabulujur sifat tuhan raja di desa apa naiknya padahkan raja ini rasuk terus bila lain itu pandir alih merasok bila ini akan mandir rasok raja, lalu ia jadikan kedekatan itu untuk membantu orang yang di bawah tadi, orang merasa terjalimi atau teraniaya. Maka itu adalah kebaikan. Maka dia terlepas daripada ancaman orang-orang yang suka mendekat kepada pejabat. Jadi sabda Nabi itu kadang pukul rata kan, ada orang yang terkecuali. Nah, siapa tadi mengambilkan hajat orang kada mampu mengerjakan ini menolongi terlaksana hajat orang, terlaksana keperluan orang. Apa jaminan Rasulullah, janji Rasulullah, nanti Allah Ta'ala akan kokohkan kakinya ketika berjalan di atas jembatan menuju surga di hari akhirat atau dari kiamat. Kuat karena barisnya mengunjur ke surga kan. Nah, berarti kalau kebalikannya kan anak mencari keuntungan aja lah, hendak supaya seorangnya nyaman, orang ditawai lagi. Nah, jadi sakit jangan. Nah, itu bang pulang resikonya kan. Bila waninang kayak itu kan, waninang beberapa tadi lah. Tapi inya kada manfaat kepada orang nang memerlukan bantuannya. Nah, berarti itu kebalikannya sakit itu jangan. Nah, itu dua macam keadaan. Nah, inilah dapat kita baca, kita sampaikan untuk dapat kita resapi dan amalkan bersama-sama. Semoga kita tergolong umat Rasulullah SAW yang cinta ilmu dan ibadah, sehingga kehidupan kita di dunia ini mendapat keterangan, sehingga kita mendapat cahaya ilmu, cahaya ibadah ini memberikan kita petunjuk, dapat kita membedakan antara baik dan yang buruk, dapat kita melaksanakan yang baik, meninggalkan yang buruk, sehingga kita diakui Rasul sebagai umatnya, umat yang terbaik, mendapatkan syafaat beliau di dunia wa barzakh fil qiyamah, dan kita mendapatkan syurganya Allah Ta'ala dengan semudah-mudahnya ala dunia wa لمن وسلم صلى الله عليه النبي وأهل بيت الكرام شيء لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والى هنا قد تمام ربنا من نظم مولده زام متفقدا فلنسال المولى المقدس ولنقل يا من اليه المنتهى والمقتدى ندعوك يا راس العباد بجاهه كن في الخطوب لنا معينا منجدا وعلى عوائدك الحسن فاجئنا فالكل أضحى بالجميل معودا وبما نؤمن يا كريم فجد لنا فضلا وكن بالجود منك مزودا وامن بصرف النفس عن شهواتها وفق فؤادا في هواه تقيدا ومن الجرائم تب علينا واهدنا واغفر لكل ما جنى وتعمدا وامن بعافية لمرضانا وجد باللطف يا من بالمكارم عودا وبحلية الإيمان حل قلوبنا ولها
بأنوار المعارف أسعدا وإلى سواك فلا تكلنا واسقنا غيثا مغيثا للبرية جيدا واحرس حما طه وأجزل خيره واخذل لمن قد رام سوءا أوردا وكذا بلاد المسلمين احفظ لها جمعا وبالفرج القريب تعهدا وانظر إلى سلطاننا بعناية وانصب به الشرع الحنيف ومهدا ولديننا ثبت وقوي يقيننا كيما يقين ما نحاذره غدا ونفوز من خير الورى بشفاعة ونحوز بجنات عدن مقعدا ولعبدك العز بالفقير محمد منشيه في دار الكرامة خلدا وأدم له حسن الجوار بطيبة وارزقه سرا عن سواك مجردا ولوالديه اغفر كذا ذرية وامنحهم الستر الجميل مؤبدا وشيوخه وأحبة ولقارئ ولسامع يصغي إليه ممجدا ولمجري هذا الخير واشكر سعيه واجعله في مهد القبول ممهدا وأجب دعانا إذ وعدت وهب لنا حسن الختام فحاشا تخلف موعدا وصلاة مولانا وتسليما على أزكى شفيع للبرية قد هدى والآل والأصحاب ما هبت صبا فأمالت الحسن الرطيب الأمدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهدي ثواب هذا المجلس إلى روح المصطفى سيدنا صلى الله عليه وسلم وسلم الأنبياء صلى الله عليه وعليهم أجمعين وإلى أرواح جميع الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين أمن تبع مسلمين وإلى أرواح مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وذو الحقوق عن المعلمين أجمعين وجميع اسم سماتنا من برحمتك يا رحمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسع الكرم يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لخمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى أبناهما والفاطمة لخمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى أبناهما والفاطمة لخمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى والفاطمة نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا وحبيب رزق بن محمد بن حبيب رزق بن حسين بن شهاب والكياي سعيد أجيل سراج وتوان غرو حاجي شيرازي ومرضانا ومرضى المسلمين شفاء عاجلا لا يغادر بعده سقما ولا ألما اللهم انزل علينا وعليهم شفاء من شفائك فإنه لا شافي إلا أنت ولا شفاء إلا شفاؤك شفاؤنا الله إن شاء الله شفاؤنا الله إن شاء الله شفاؤنا الله إن شاء الله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.